بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، انفارمیشن سائیکلوپیڈیا کے حاضرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 اگست 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی تلخ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ اس المناک واقعے کی یاد میں مسجد اقصیٰ کے مختصر تاریخ و تعارف پیش خدمت ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرق یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصیٰ انتظامیہ کے آغاز کے بعد یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جس میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہے۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مساجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، پھر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366، صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت کی۔ مسجد اقصیٰ کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے۔ اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اس کی تنظیم و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب و مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ کا نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبلہ الصخرہ بھی شامل، جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں سے ایک ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جو نماز کی جگہ ہے وہ قبلہ الصخرہ نہیں بلکہ القبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان ایسے ہی مسجد اقصیٰ کو خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں کہ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے۔
زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ یہ اس کی تائید امام ابن تمیمہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، نام اقصیٰ دینے کی تجویز کی۔ اس جگہ میں جسے عمرین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بیت المقدس 1 اگست 1967 کو اسرائیلی قبضے میں چلا گیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی امت کی مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی۔ اس صحنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلام OIC قائم کر دی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پہ رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑی آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرہ ذرہ میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے، صاحب دی ہوں میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ہیں ابراہ کی طرح، ان کی خاطر میں سامانے تو ہی ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ناظرین، جو معلومات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی اینیورسریز، برتھ ڈے اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ۔ اللہ حافظ۔